جی چل ریکارڈنگ شروع کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللهم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ محترم حاضرین، عزیز طالبات، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع سے نوازے اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے اور دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں ہم سب کو نصیب کرے۔ گزشتہ درس میں اونٹ پر زکوٰۃ کی جو مقدار ہے اس کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ گائے پر اس کی کیا مقدار ہوگی تو ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے، اس سلسلے میں پڑھیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں قدر الواجب فی البقر، گائے میں زکوٰۃ کتنے پر واجب ہوتی ہے اور کتنا اس کو نکالنا ہے، یعنی وہ مقدار جو گائے کے اوپر واجب ہے۔ تو کہتے ہیں یجب فی 30 بقرہ، کسی کے پاس اگر 30 گائے ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ اگر 29 ہو اور 29 سے کم جتنا بھی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 کا عدد مکمل ہو گیا تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس 30 ہو اور 30 سے لے کر کے 39 تک، یجب فی 30 بقرہ الی 39، 30 سے 39 تک اگر کسی کے پاس ہو تو ایک طبیع نکالے گا۔ طبیع کہتے ہیں وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ، گائے کے اس بچڑے کو جو 1 سال مکمل کر چکا ہو۔ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ، اور طبیع کو طبیع اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، اس لیے کہ وہ اس کے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ گائے کا وہ بچڑا جو ابھی 1 سال مکمل کیا ہو، عام طور پر دیکھیے گا وہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، تو پچھلگوا ہوتا ہے اپنے ماں کا، جس کو کہا جاتا ہے، تو اسی سے اس کو کہتے ہیں طبیع۔ طبیع پیچھے چلنے والے کو۔ وفی 40، 30 سے 39 تک اس کو طبیع، ایک طبیع نکالنا ہے۔ 29 تک اگر ہے تو کچھ نہیں نکالنا ہے، کچھ بھی نہ دے وہ۔ 30 کی عدد مکمل کر لے اور کسی کے پاس 30 گائے سے لے کر 31 ہو، 32 ہو، 33 ہو، 34 ہو، 35 ہو، 36، 37، 38، 39 تک اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ایک طبیع نکالے گا، اور ایک طبیع کہتے ہیں گائے کے 1 سال کے بچڑے کو جس کی عمر 1 سال ہو گئی ہو۔ اب 39 سے عدد تجاوز کر کے 40 ہو گئی، 40، تو 40 سے کہہ رہے ہیں وفی 40 الی 59، 40 سے لے کر کے 59 تک، 59 تک کیا نکالے گا؟ مسنہ۔ مسنہ کہتے ہیں گائے کے اس بچڑے کو ما تم لہا سنتان، جس کے 2 سال مکمل ہو گئے ہوں، 2 سال مکمل ہو گئے ہوں۔ وسمیت بذالک، اور مسنہ کو مسنہ اس وجہ سے کہتے ہیں لأنہا طلعت لہا اسنان، اس لیے کہ اس کے دانت نکل جاتے ہیں، یعنی دودھ کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کر کے وہ دتا ہو جاتا ہے، دتا ہوا۔ اور یہی قربانی کے بھی شروط ہیں جی، جو اسی جانور کو ذبح کر سکتے ہیں جو مسنہ ہو، یعنی دانت والی۔ تو دانت تو شروع سے ہوتا ہے ان کو، گائے یا بکری کے بچے کو، لیکن کہتے ہیں کہ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے باریک دانت، وہ ٹوٹ کے جھڑ جائیں اور دوسرے موٹے اور مضبوط دانت نکل آئیں، اسی کو وہ جب نکل آتا ہے تو جانور کو کہتے ہیں کہ اب دتا ہوا ہو گیا، مسنہ ہو گیا۔ جی کہہ رہے ہیں
وفی 60 یعنی 59 تک بیان کر چکے. 40 سے 41 ہو، 42 ہو، 43 ہو، یہاں تک کہ 50 ہو، 51 ہو، 52 ہو، 53 ہو، 55 ہو، 58 ہو، تو اس میں کیا نکلے گا؟ یہی مسنہ نکلے گا. یہاں تک کہ 59 تک مسنہ ہی اس کو نکالنا ہے. اب 59 کے بعد جو عدد ہے وہ ہے 60. اب 60 پہنچ گیا 60 تو کہتے ہیں وفی 60 الی 69، 7 سے لے کر کے 69 تک طبیعان، 2 طبیعہ یعنی 2 1 سال کے بچڑے اس کو دینے ہوں گے. پھر کہہ رہے ہیں ثم فی کل 30، پھر ہر 30 میں ایک طبیع اور ہر 40 میں ایک مسنہ. پھر اس کے بعد شمار کریں گے کتنا ہے، تو 40 میں ایک مسنہ نکال دیں گے اور 30 میں ایک جو ہے طبیع نکالیں گے. مثلا کسی کے پاس 70 جانور ہے، 70، تو اس میں ایک بار 40 آئے گا اور ایک بار 30 آئے گا، یہ ملا کر کے 70 بنتا ہے. تو 40 کے اعتبار سے مسنہ نکالیں گے اور 30 کا اعتبار کر کے طبیع نکالیں گے. سمجھ گیا بات کو؟ ہر 40 اور 30 میں اب جو ایکسٹرا بچا، مثلا 5 جانور اور ایکسٹرا بچ گیا، اس میں کچھ نہیں نکلے گا. 75 ہے تو کچھ نہیں نکلے گا. یہاں تک کہ یہ چلتے 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 عدد اس کی پہنچ جائے کتنی؟ عدد پہنچ جائے تقریباً 100 کا. 100 اگر ہو کسی کے پاس، 100 گائے ہو تو کتنا کتنا نکالے گا؟ دیکھیے ہر 40 میں ایک، تو ایک مسنہ تو 80 ہو گیا اور 20 کا عدد بچ گیا. اب اس کے میں 30 تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو یہ 20 میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس طرح سے کر کے وہ نکالے گا. ہر 40 میں ایک مسنہ اور ہر 30 میں ایک طبیع، یہ اس کو نکالنا ہے. کہتے ہیں ثم فی کل 30 طبیع وفی کل 40 مسنہ وہکذا مہما بلغت، جہاں تک اس کی عادت پہنچے ویسے نکالے گا. وذلك لحدیث معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وفیہ، اور اس میں ہے فامرانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان آخذ من البقر، کہ میں گائے میں سے لوں من کل 30 طبیعا، ہر 30 میں ایک طبیع، یعنی طبیع ابھی بتا چکے 1 سال کے گائے کا بچڑا. وفی ومن کل 40 مسنہ، اور ہر 40 میں ایک مسنہ یعنی دتا ہوا بچڑا جو 2 سال مکمل کر چکا ہو اور تیسرے میں داخل ہو چکا ہو. وہذا جدول یبین کیفیت الزکاة فی البقر، زکوٰۃ کی کیفیت گائے میں کیسے ہے یہ جدول سے آپ کو پتہ چلے گا. 30 سے لے کر کے 39 تک طبیع پڑھ چکے، 40 سے لے کر 59 تک مسنہ، 60 سے لے کر کے 69 تک طبیعان، 2 طبیعہ نکلے گا. اور اسی طریقے سے 70 سے لے کر کے 79 تک ایک طبیع اور ایک مسنہ، جو ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا، ایک طبیع اور ایک مسنہ. اور جہاں یہ 80 ہو گیا تو 2 مسنہ نکلے گا. 79 کے بعد اگر 80 کسی کے پاس 80 جانور ہے، 80 گائے ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ 2 مسنہ نکالے گا. اسی طریقے سے جتنے بھی عدد پہنچے، 40 گن کے الگ کرے، ایک مسنہ نکال دے، 30 گن کے الگ کرے، ایک طبیع نکال دے. اس طرح قدر الواجب فی الغنم، بکریوں میں زکوٰۃ. کہتے ہیں وَيَجِبُ فِي 40 من الغنم إلى 120 شاہ، 40 سے لے کر کے 120 تک ایک بکری نکالے گا. شاہ منے ایک بکری. وفی 121 إلى 200، 121 سے لے کر کے 200 تک کیا نکالنا ہے؟ شاتان، 2 بکری، 2 بکری. وفی 201 إلى 300، 201 سے لے کر کے 300 تک 3 شیاہ، 3 بکری.
ثم تستقر الفریضہ فیہا بعد هذا المقدار، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے وہ نکالے گا. کیسے؟ فیکون فی کل مئۃ شاہ مہما بلغت، ہر 100 میں ایک بکری، ہر 100 میں ایک بکری بڑھاتا چلا جائے گا جہاں تک اس کی عادت پہنچے. وذالک، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ لما جاء فی حدیث انس، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فی کتاب الصدقہ، صدقہ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے جو لکھوایا تھا. وفی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ وفی صدقۃ الغنم، یعنی بکری کے زکوٰۃ میں، فی سائمتھا، یعنی وہ چرنے والی ہو، جو بات آ چکی ہے اس سے پہلے. اذا كانت 40 الى 20 و100، 40 سے لے کر کے 120 تک ہو تو شاتن، ایک بکری نکلے گی. فاذا زادت على 120 الى 200 شاہ، یعنی 120 سے لے کر کے 200 بکری تک ہو جائے تو شاتان، 2 بکریاں اب اس کو نکالنی ہیں. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 200 إِلَى 300، اور 200 سے 300 کے درمیان اگر ہو، یا 300 تک ہو، فَفِيهَا 3 شِيَاهْ، 3 بکری اس کو نکالنی ہے. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300، اور اگر 300 سے زیادہ ہو جائے، فَفِي كُلِّ 100 شاہ، ہر 100 میں ایک بکری، یعنی کسی کے پاس 500 بکری ہے مثلا، تو 5 بکری زکوٰۃ میں نکلے گی. ہر 100 میں ایک بکری، ہر 100 میں ایک بکری. تو امید کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. یہاں جدول دیکھیے تو اس سے اور سمجھ میں آئے گا. 40 بکری سے کم اگر کسی کے پاس ہے، 39 ہے مثلا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 40 کی عدد کو پہنچ گیا، بکریاں پہنچ گئیں، تو 40 سے لے کر کے 120 تک ایک ہی بکری دے گا. 40 ہو، 50 ہو، 60 ہو، 70 ہو، 80 ہو، اور اس کے درمیان کی کوئی عدد ہو، یا 90 ہو، 99 ہو، 119 بکری ہو، تب بھی وہ کیا نکالے گا؟ ایک ہی نکالے گا، ایک ہی بکری نکالے گا. یہاں تک کہ 120 تک بھی ایک ہی بکری نکالے گا. 121 ہو جائے، ایک بکری اگر بڑھ جائے، تو 121 سے لے کر کے 200 تک 2 بکریاں نکالے گا. اور پھر 201 سے لے کر کے 300 ہو جائے تو 3 بکری نکالے گا. پھر جتنا بڑھتا چلا جائے، 400، 500، 600، 700، اسی حساب سے ایک ایک بکری نکلتی چلی جائے گی. فما زاد علی ذالک ففی کل 100 شاہ، ہر 100 میں ایک بکری. کریں المسألۃ الثالثہ فی صفۃ الواجبی، وہ بکری یا وہ جانور جو زکوٰۃ میں نکالی جائے گی، اس کی صفت کیا ہے؟ کیسے بکری کو لیں گے ہم؟ کیا کوئی آدمی لولی لنگڑی بکری دے دے، یا لولا لنگڑا لولی لنگڑی گائے دے دے، یا اسی طریقے سے بیمار اونٹنی دے دے، تو کیا وہ لے لیں گے؟ عام طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جب بات نکالنے کی آتی ہے تو ہر وہ چیز جو مطلب گھر میں کھانا رکھے ہوئے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، تازہ کھانا پکا ہے نہیں دیتے کسی کو، بچ گیا جاؤ فلاں کو دے آؤ، باسی ہو گیا فلاں کو دے آؤ، گوشت رکھے ہیں اب سڑنے کے قریب ہو گیا فلاں کو دے آؤ، گھر میں پھل رکھے ہوئے ہیں اب وہ ناقابل استعمال ہو گیا گھر والوں کے لیے، تو فلاں کو دے آؤ. اس طرح کرتے ہیں. تو کہا یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے عام طور پہ، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے جس کو انسان پسند کرتا ہے، جو اس کے لیے زیادہ پسندیدہ مال ہے. اس کو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں جس کو وہ پسند کرتا ہو. اسی طرح کہا وَآتُوا الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال سے محبت ہے باوجود اس کے، مال سے محبت ہے یعنی ضرورت ہے، باوجود اس کے وہ ضرورت مندوں کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں وازن الاسلام بتشریعه العادل بین المصالح للفقراء والاغنیاء، اسلام نے اپنے ایسی شریعت جو عدل کے اوپر مبنی ہے،
اس میں دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھا ہے، یعنی فقیر کی، غریب کی، مسکین کی مصلحت اور مالدار کی چاہت، دونوں کو کے درمیان موازنہ کیا ہے، بیلنس کیا ہے دونوں کے درمیان۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں فندبا، اسلام نے کوشش کی ہے کہ فقیر کو اس کا مکمل حق ملے، الی اخذ الفقیر حقوقہ الکاملہ، مکمل حق اس کو ملے، غیر منقوصہ، ذرا سا بھی کمی اس میں نہ ہو۔ اور اسلام نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وندب الی مراعات حقوق الاغنیاء فی اموالہم، مالداروں کو ان کے مال کے اندر رعایت کی جائے، وذالک، اور اسی وجہ سے حدد الواجب فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں اس نے یہ واجب کیا ہے یا محدود کیا ہے کہ مال جو ہونا وہ درمیانہ ہو، من وسط المال، درمیانہ مال ہو، لا من خیارہی، اس کا سب سے بہتر مال نہ ہو، ولا من شرارہی، اور نہ اس کا سب سے گھٹیا مال ہو۔ گھٹیا مال دے رہا ہے تب بھی نہیں، اور سب سے بہتر مال دے رہا ہے تب بھی نہیں۔ اگر کوئی مالدار گھٹیا مال دیتا ہے تو وہ فقیر کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور کوئی بھی زکوٰۃ وصولنے والا اگر مالدار سے سب سے اچھے مال کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ مالدار کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں فیجب علی الساعی، وہ آدمی جو زکوٰۃ لینے کے اوپر قائم کیا گیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے، جو جا کر کے زکوٰۃ وصولتا ہے، مراعات السن الواجبہ، اسے چاہیے کہ جانوروں کی عمروں کا خیال رکھے، اس لیے کہ کم عمر کا لے گا، جو عمر متعین ہے اس سے کم کا لے گا تو زکوٰۃ کافی نہیں ہوگی، اس کی ادا نہیں ہوگی، اور اس میں فقیروں کے لیے نقصان بھی ہوگا، غریبوں کے لیے جن کا مال ہے وہ۔ ولا یاخذ الاعلی منہا، اور اس عمر سے اضافہ، یعنی 2 سال کی بکری لینی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھیا وہ 4 سال کی بکری جو بہت موٹا تازہ فربا ہے وہ دے دو ہمیں، تو اس میں فقیر کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، اسلام نے دونوں سے روکا اور منع کیا۔ اسی طرح ولا یاخذ المریضہ، اگر جانور مریض ہے اس کو نہ لے، والمعیبہ، عیب دار ہے، کانا ہے، ایک پاؤں سے لنگڑا رہا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے بہت زیادہ، والکبیر الحاریمہ، ایک دم بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے یا جانور پہنچ چکا ہے، اس کو نہ لے، لأنہا لا تنفع الفقیر، اس لیے کہ اگر اتنا بوڑھا جانور لے گا تو یہ فقیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے۔ وبالمقابل، اور اسی کے مقابلے میں، لا یاخذ الاکولہ، اکولہ کہتے ہیں ایسے جانور کو جو بہت فربا ہو، موٹا تازہ ہو، جس کو آدمی ذبح کر کے کھا سکتا ہو، جس میں گوشت زیادہ ہو، وہ جانور نہ لے۔ ولا الربا، اور نہ وہ جانور لے جو اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہو، یعنی وہ بکری بھی نہ لے کہ جس کے ساتھ بکریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، اب کوئی کہے کہ نہیں یہی بکری اچھی ہے یہی ہم کو دو، نہیں لے سکتا۔ ولا الماخذ، اور نہ ماخذ یعنی حاملہ بکریوں کو نہ لیا جائے۔ ولا الفحل، اور نہ فحل کو لیا جائے، یعنی بکرے کو، المعد للضراب، بکرا فحل المعد للضراب، جس کو جانوروں کے ساتھ جفتی کرنے کے لیے اس نے رکھا ہے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں کچھ بکرے بھی رکھتے ہیں اپنے پاس جس سے وہ جفتی کرواتے ہیں، بکریوں کی یا گائے کی یا اٹنی کی، اسی طرح۔ ولل حرزات المال، حرزات المال کہتے ہیں ایسے قیمتی اور خوبصورت جانوروں کو جس کے اوپر انسان کی نگاہ ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ میرا جانور بڑا اچھا ہے، کوئی آیا دیکھنے کے لیے تو اس کو دکھاتا ہے دیکھو اس طرح سے یہ جانور ہے، وہ سب نہ لے۔ قال انہا من کرائم الاموال، اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی مال ہوتے ہیں ان کے مالک کے۔ وَأَخْذَهَا، اور اگر کوئی آدمی اس کو لیتا ہے، اضرار بالغنی، تو مالدار لوگوں کے ساتھ وہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، مالداروں کے جو پسندیدہ مال ہیں ان کو لینے سے بچو، وسط لو، درمیانہ جو ہے اس کو لو۔ کہتے ہیں علماء رویہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال لعاملہ سفیان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل
زکات وصولنے والے جن کا نام سفیان تھا ان سے کہا قل لقومک، اپنے قوم سے کہو انا ندعو لکم الربا، ہم تمہارے پاس وہ بکریاں یا وہ جانور جو اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، ربا یعنی بچوں کو پال رہی ہیں، ان کو ہم نہیں لیں گے، ان کو ہم چھوڑ دیں گے تمہارے لیے۔ والماخذ، حاملہ اگر جانور ہے اس کو بھی نہیں لیں گے۔ ذات لحم، موٹا فربا تازہ جانور ہے جس کو ذبح کر کھایا جاتا ہے، اس کو بھی نہیں لیں گے۔ وہ فحل الغنم، جانوروں کے جفتی کے لیے جو جانور تم نے رکھا ہے اس کو بھی نہیں لیں گے۔ وناخذ الجزع والسنیع، اور اسی طریقے سے ہم جزع لیں گے، یعنی 1 سال کا بچہ، یا سنی 2 سال کا بچہ اگر گائے میں ہو تو۔ وذالک وسط بیننا وبینکم فی المال، اور یہ جو ہے نا ہمارے اور تمہارے درمیان درمیانہ مال ہے۔ وسط مال ہے یعنی درمیانہ مال ہے۔ یہاں وسط کا ترجمہ ہوگا درمیانہ جی، ویسے وسط کا معنی ہوتا ہے اخیر، وسط مانے اخیر، اخیر مانے سب سے اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا وَسَطُ الْجَنَّةِ، وسط الجنہ یعنی اخیر الجنہ، سب سے بہترین جنت ہے جنت الفردوس۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ تو امت وسط سے کیا مراد ہے یہاں؟ درمیانی امت نہیں، سب سے بہترین امت۔ تو وسط کا معنی بہترین بھی ہوتا ہے، وسط کا معنی درمیانہ بھی ہوتا ہے، سیاق سے دیکھ کر کے اس کا ترجمہ متعین کیا جاتا ہے۔ اب آئیے المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، فی الخلطۃ فی بہیمۃ الانعام، جانوروں کو ایک دوسرے سے ملانا، خلطہ کہتے ہیں جی ملانے کو، اور اسی لیے جو ہے نا مکسی کو، گرائنڈر جس میں مسالہ وغیرہ پیستی ہیں خواتین، اس کو کہتے ہیں خلاط، خلاط، کیونکہ اس میں ساری چیزیں دھنیا زیرہ ڈال کر کے اس کو گھماتے ہیں، وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تو گرائنڈر کو خلاط کہتے ہیں۔ اسی سے خلطہ، خلطہ مانے مکس کرنا، مکس کرنا، ملانا۔ وہی اعلیٰ نوعین، کہا کہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کسی بھی مال کو ملانا۔ اچھا یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ صرف جانوروں کے تعلق سے ہو رہی ہے جی، جانوروں کے تعلق سے۔ کہتے ہیں النوع الاول، پہلی قسم اس کی یہ ہے خلطۃ اعیان، خلطۃ اعیان کس کو کہتے ہیں؟ آیان من عین، عین کی جمع آیان، اور عین کہتے ہیں کسی بھی پرٹیکولر چیز کو عین کہا جاتا ہے۔ ان یکون المال مشترکا بین اثنین فی الملک، کوئی مال ہے لیکن 2 آدمیوں کا ہے، مشاعا بینہما، دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، لم یتمیز نصیب احدہما عن الاخر، اور دونوں کے درمیان کس کا کتنا حصہ ہے یہ بھی فرق نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ 2 بھائی ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا، اس کا والد صاحب کے پاس کوئی بلڈنگ تھی، اب والد کا انتقال ہوا تو یہ بلڈنگ کس کی ہوئی؟ بچوں کی ہوئی، دونوں بیٹوں کی، 2 بیٹے ہیں اس کے پاس صرف۔ تو اب ایسی صورت میں ابھی انہوں نے تقسیم نہیں کیا ہے اپنا حصہ، 4 فلور کی ایک عمارت ہے، تو کون سا فلور کس کا ہوگا، فرسٹ سیکنڈ کون لے گا، تھرڈ فورتھ کون لے گا، یہ بھی فرق نہیں ہوا ہے، بلڈنگ ہے ویسی بلڈنگ باقی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں خلطۃ اعیان، ایسی ملاوٹ جس میں دونوں کے درمیان تفریق نہ ہو، خلطۃ اعیان اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ چیز کب ہوتی ہے؟ وراثت سے بھی ہوتی ہے، اور یہ چیز خرید و فروخت سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم 2 دوست ہیں یا 2 بھائی ہیں، ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو فلاں جگہ ایک گھر بک رہا ہے اور اتنے کا ہے، اتنے میں مل رہا ہے، 5 لاکھ میں مثلا، 2.5 لاکھ آپ دیجئے، 2.5 لاکھ ہم دیتے ہیں، گھر خرید لیں گے، اور پھر آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ یا آدھا آدھا کہا، ابھی یہ نہیں کہا کہ دائیں سائڈ سے آپ لیجئے گا، سڑک کی جانب سے میں لوں گا، یا پیچھے کا گھر جو ہے وہ آپ لیجئے گا، یا 2 فلور آپ لیجئے گا، 1 فلور میں لوں گا، کچھ بھی نہیں کہا، کہا دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خلطۃ اعیان، 2 آدمی کی ملکیت ہے لیکن دونوں کے درمیان ابھی فرق نہیں ہوا ہے، تفریق نہیں ہوا ہے، یہ خلطۃ اعیان ہے۔ یہ چیزوں میں، سامان میں ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی انتقال ہوا، 100 بکری چھوڑ کے گیا،
اب اس کے 3 بیٹے ہیں، اب تینوں بیٹوں کے درمیان وہ بکریاں تقسیم ہوں گی، لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہیں، تو پوچھے گا کس کی بکری ہے، تو کہا زید عمر بکر، تینوں کی ہے یہ بکریاں، کیونکہ ان کے ابا کی تھی، وہ انتقال ہو گئے، تینوں بھائیوں کو ہے۔ اب کون بکری کس کی ہے یہ ابھی طے نہیں ہوا ہے، اس کو خلطۃ و اعیان کہتے ہیں، بس اتنا ہی اس کو سمجھیے۔ النوع الثانی، دوسری قسم ہے خلطۃ و اوصاف۔ خلطۃ و اوصاف کس کو کہتے ہیں؟ وہی ان یکون نصیب کل منہما متمیزا معروفا، ہر ایک کا حصہ الگ ہو اور معروف ہو، یعنی پہچانا گیا ہو۔ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْجِوَارُ فَقَط، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رہنے کی وجہ سے جمع کر دیا جا رہا ہو۔ مثلا زید کی بکری ہے، عمر کی بکری ہے، دونوں ایک ہی باڑ میں رہتے ہیں، لیکن کہا کہ دیکھو اس نسل کی جو بکریاں ہیں نا یہ عمر کی ہے، اور اس نسل کی جو بکریاں ہیں وہ زید کی ہیں، فرق ہو رہا ہے دونوں کے درمیان، لیکن ایک ساتھ وہ رہ رہی ہیں۔ جوار، جوار مانے پڑوس، پڑوس میں ایک ساتھ ایک جگہ رہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہی بنوعیہا، اپنی دونوں قسموں سے، تسیر المالین مختلطین، یہ دونوں مال ملاوٹ کی وجہ سے ایک مال ہو جاتے ہیں۔ اذا کان مجموع المالین نصابا، جب یہ دونوں مال کا مجموعہ یعنی ٹوٹل نصاب کو پہنچ جائے۔ وان یکون الخلیطان من اہل وجوب الزکاة، اور دونوں جو خلیط ہیں یعنی شریک ہیں جن کا مال ایک جگہ رکھا گیا ہے، یہ دونوں زکوٰۃ دینے کے اہل ہوں۔ فلو کان احدہما کافرا، ایک آدمی مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، لا تصح الخلطہ، تو یہ خلطہ درست نہیں ہوگا، ولا تؤثر، اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وان یشترک المالان مختلطان فی المراح، یہاں سے یہ الگ جملہ ہے جی۔ پہلی شرط کیا ہوئی؟ ان یکون الخلیطان من اہل وجوب الزکاة۔ دوسرا نمبر ان یشترک المالان المختلطان، یہ جو دونوں مختلط مال ہیں جن کو ملایا گیا ہے، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی مراح میں ہوں۔ ایک مراح میں ہوں کا کیا مطلب؟ ایک ہی جگہ رات گزارتے ہوں، ایک ہی جگہ آرام کرتی ہوں وہ جانور یا رات گزارتے ہوں۔ وہو المبیت والمأوى، مبیت کہتے ہیں رات گزارنے کو، ماوا کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ وَيَشْتَرِكَ فِي الْمَسْرَحِ، اور وہ چرائی کی جو جگہ ہوتی ہے، نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس میں ایک ہوتے ہیں، اور وَيَرْجَعْنَ جَمِيعًا، ایک ساتھ لوٹتے ہیں۔ وَالْمَحْلَبْ وَالْمَرْعَى، دودھ دہنے کی جگہ، چرنے کی جگہ، اور جفتی کرانے والا جانور ہے نا، یہ سب ایک ہو اور دونوں کے درمیان مشترک ہو، دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ تو 3 شرط کے ساتھ، 2 آدمی ہیں، دونوں کا مال ہے، اور دونوں زکوٰۃ کے اہل ہیں یعنی مسلمان ہیں دونوں، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو مال ہے نا وہ ایک جگہ رکتے ہوں، ایک جگہ ٹھہرتے ہوں، باڑ ان کا ایک ہو، نمبر 2، یہ دوسری شرط ہوگی۔ تیسری شرط، ایک جگہ چرائی کرتے ہوں اور ایک ہی جانور فہل کے لیے استعمال کرتے ہوں، اور اسی طریقے سے دودھ دہنے کے لیے بھی ایک ہی جگہ ان کی متعین ہو۔ کہہ رہے ہیں فَإِذَا تَوَافَرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، جب یہ تینوں شروط پائے جائیں، أَصْبَحَ الْمَالَانِ، اب یہ دونوں مال كَالْمَالِ الْوَاحِدِ بِتَأْثِيرِ الْخَلْطَةِ، ایک مال شمار کیے جائیں گے خلطہ کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس پر دلیل ہے، لا یجمع بین المتفرق، دو الگ الگ مالوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، ولا یفرق بین المجتمع، اور اکٹھا مالوں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا، خشیت الصدقہ، زکوٰۃ دینے کے ڈر سے، وما کان من الخلیطین، اور جو مال ملے ہوئے ہوں، فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ، وہ دونوں کے درمیان برابر برابر لوٹیں گی۔ کہتے ہیں فالخلطہ، تو یہ ملاوٹ جو ہے،
تؤثر فی ایجاب الزکات و فی اسقاطها، زکات کے واجب کرنے اور اس کے عدم وجوب کے اوپر اثر انداز ہوگی. وذالک فی بہیمۃ الانعام خاصۃ دون غیرہا، یہ صرف جانوروں میں ہوگا، دوسرے مالوں میں نہیں ہوگا. ومثال الجمع بین المتفرق، دو متفرق مالوں کے درمیان جمع کرنا، کہتے ہیں اشخاص ثلاثہ، تین لوگ ہیں، کل واحد منہم یملک 40 من الغنم، تینوں آدمی 40 بکریاں رکھتے ہیں. فجمیعها 120، سب کو اگر جمع کیجیے گا تو 120 ہوتا ہے، 4 تیا 12، 120. فلو اعتبرنا کل واحد لوحدہ، اگر ہر ایک کو الگ الگ مال شمار کریں گے تو لوجب علیہم 3 سیاح، 3 بکریاں نکلے گی. لیکن اذا جمعنا الغنم کلها، تینوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے، فلا یکون فیہا الا شاۃ واحدہ، تو اب ایک ہی بکری نکلے گی. فہنا جمعوا بین المتفرق، ان لوگوں نے زکوٰۃ کے ڈر سے تینوں کو الگ الگ جمع کر دیا ایک ساتھ. لئلا یجب علیہم 3 سیاح، کہ 3 بکری ان کے اوپر نہ ہو بلکہ ایک ہی بکری ہو. درست نہیں ہے یہ. ومثال التفریق بین المجتمع، اور مال اگر جمع ہے، اکٹھا ہے، اور اس کو مال اکٹھا ہے ایک جگہ ہے اور اس کو الگ الگ کر دیا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کے پاس 40 بکریاں ہیں، اور جب وہ جان گیا کہ اب زکوٰۃ لینے والا آنے والا ہے، فَإِذَا عَلِمَ بِمَجِيءِ الْعَامِلِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان تفریق کر دیا. فَجَعَلَ 20 مِنْهَا فِي مَكَانٍ و20 فِي مَكَانٍ آخر، 20 کو ایک جگہ رکھ دیا اور اسی طریقے سے 20 کو ایک جگہ رکھ دیا، 40 کر دیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فَلَا يُؤْخَذُ عَلَيْهَا زَكَاةٌ لِعَدْمِ بُلُوغِهَا النِّصَابَ مُتَفَرِّقَةً، کیونکہ دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا تو نصاب کو پہنچا نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اکٹھا مالوں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا. اب سال بھر ماں جو ہے نا زیور سنبھال کر کے رکھ رہی ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب زکوٰۃ دینے کا وقت آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اس میں، کہہ رہی ہیں کہ اس میں تو اتنی جانور، اتنا مال جو ہے، سونا جو ہے میری فلاں بیٹی کا ہے، اتنا سونا میری فلاں بیٹی کا ہے، اتنا سونا میری فلاں بیٹی کا ہے. تو آپ نے تو اس کو دیا بھی نہیں ہے ابھی، اس کے دینے کے لیے اس نیت سے خرید کر رکھا ہے، ملکیت آپ ہی کی ہے. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ پورے پہ نکلے گی. اور اسی طرح سے الگ الگ ہے، اس کو اکٹھا کر دے رہے ہیں جانور میں تاکہ اس میں کم زکوٰۃ نکلے، تو ویسا بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ غریب، مسکین اور فقیر کے لیے جو فائدہ مند ہو، جو انفع ہو، اسی کو دیکھا جائے گا، اسی کا اعتبار کر کے نکالیں گے زکوٰۃ. اب اس کے بعد زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے، جو انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.